السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج امام شافعی کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنا ہے، امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب مجموع کے حوالے سے۔ اس کتاب میں انہوں نے امام شافعی کی بہت ساری باتیں، ان کے بہت سارے اقوال ذکر کیے ہیں۔ انہی اقوال میں سے ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اس میں بہت ساری وعظ و نصیحت کی باتیں امام شافعی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں۔ ویسے بھی امام شافعی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ چاہے اشعار کا مسئلہ ہو یا نثر کا مسئلہ ہو، دونوں میں حکمتوں کی باتیں ان کے ہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اوروں کے ہاں یہ چیز کم پائی جاتی، جتنی امام شافعی کے ہاں یہ پہلو زیادہ ہے کہ وہ طلباء کو، علماء کو، عوام کو، سب کو وعظ و نصیحت کی باتیں ان کے ہاں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ایک بہت ہی دلچسپ ان کا قول ہے، بہت ساری اس میں کئی باتیں ہیں، وہی انشاءاللہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو کھول دے حق کے لیے، ہدایت کے لیے، او ینورہ، یا اس کے دل کو روشن کر دے، اور کون ہے جو نہیں چاہے گا کہ اس کا دل کشادہ ہو، روشن ہو، ہدایت کی باتوں کا مجمع اس کا دل بن جائے، کون نہیں چاہے گا۔ کہا کہ اسے کیا کرنا ہے؟ تقریباً 7 باتیں امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان کی کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا دل روشن ہو، منور ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کے لیے، نیک باتوں کے لیے کھول دے، تو اسے کیا کرنا ہے؟ ہر انسان چاہے گا۔ پہلی بات کیا ہے؟ کہتے ہیں بترک الکلام فیما لا یعنی، لا یعنی گفتگو چھوڑ دے، ایسی باتیں جس کا اسے کوئی دین میں، دنیا میں فائدہ نہیں ہے، وہ باتیں چھوڑ دے۔ زیادہ ہمیشہ بولتے رہنا، بڑبڑ کرنا، ہر جگہ جو ہے اپنی زبان کھولنا اچھی بات نہیں ہے۔ جہاں لگے کہ موقع مناسب ہے اور اس کی بات اس کے لیے یا کسی دوسرے انسان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، دین میں یا دنیا میں، وہاں تو بات کرے۔ لیکن بہت زیادہ ہر جگہ 4 لوگ بات کر رہے ہیں، 2 لوگ بات کر رہے ہیں، زبردستی جو ہے چلتی ٹرین میں جو ہے آدمی سوار ہونے کی کوشش کرے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس میں فائدے بہت سارے ہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ جو انسان زیادہ بولتا ہے لوگ اس کی عزت اتنی نہیں کرتے ہیں، جو بڑبڑ کرتا ہے یا آگے بولنے کے لیے ہمیشہ بولتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی نہیں کہیں نہ کہیں۔ جو آدمی جو ہے موقع مناسب ہوتا ہے، اس وقت بولتا ہے تو اس کی ایک عزت، اس کا ایک وقار ہوتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان زیادہ بولے گا تو غلطیوں کا امکان بھی زیادہ ہوگا۔ زیادہ بولنے کی عادت ہوگی تو چغلی، غیبت، اس طرح کی باتیں، جھوٹ اور لوگوں کو خوش کرنے والی باتیں بھی اس کے زبان سے زیادہ نکلی، کیونکہ اس کو زیادہ بولنے کی عادت ہے، ہمیشہ وہ کچھ نہ کچھ بولنا چاہتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ جہاں کوئی مطلب کی بات اس کے ہو، دین دنیا کے فائدے کی اس کے لیے یا غیروں کے لیے فائدہ مند بات ہو، وہاں زبان کھولے، ورنہ آدمی خاموش ہے۔ کم بولنے میں فائدہ کیا ہے؟ انسان کی عزت بھی بچی رہتی ہے، گناہوں سے بھی بچا رہتا ہے انسان، اس کا وقت بھی بچتا ہے، اور سامنے والوں کے نزدیک وہ زیادہ مبغوض بھی نہیں ہوتا بلکہ پسندیدہ رہتا۔ آدمی مناسب ہے، کب موقع پر بولتا، ہمیشہ نہیں بولتا۔ تو ایک بات تو یہ ہے، کہا کہ اگر دل کو منور کرنا ہے تو لا یعنی بات چھوڑ دے، بلا وجہ بولتے رہنا، ہنسی مذاق ہمیشہ کرنا، یہ تمام باتیں چھوڑ دے، اس سے دل روشن ہوگا، دل کو ہدایت ملے گی۔ دوسری بات فرمایا کہ واجتناب المعاصی، دل کو منور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی باتیں اس کے دل میں جگہ پائیں، اس کا دل اچھی باتوں کی آماجگاہ بنے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دے، شریعت کی نافرمانی چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی وقال ان العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔
تھوڑا الفاظ میں کہیں کہیں روایتوں میں فرق ہے الگ الگ، لیکن بعض الفاظ ایسے ہی ہیں جو میں نے پڑھا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ میں نے اپنے استاذ وکیع رحمہ اللہ کے سامنے اپنے حفظ کی خرابی، حفظ کی کمزوری کی شکایت کی، مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی۔ فاوصانی الی ترک المعاصی، تو کہا میرے استاذ نے کہ گناہ چھوڑ دو۔ فإن العلم نور من الہ، کیونکہ علم یہ اللہ کی روشنی ہے۔ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔ اللہ کا نور چاہیے تو دل بھی اس نور کے لیے تیار ہونا چاہیے، دل بھی اتنا صاف ستھرا پاکیزہ ہونا چاہیے تو اللہ کا نور ملے گا، ورنہ اللہ کا نور گنہگار دل پر نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ کہا کہ دل کو روشن اور منور کرنا چاہتے ہو، اپنے دل کو اللہ کی ہدایت کی جگہ بنانا چاہتے ہو تو گناہوں کو چھوڑ دو۔ واضح انشاءاللہ سب باتیں قرآن و حدیث سے ہی ایک طرح سے ماخوذ ہیں۔ کہا تیسری بات کیا ہے؟ وَيَكُونُ لَكَ خَبِيئَةٌ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ عَمَلٍ، بہت اہم بات ہے کہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کچھ نیک اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ جو لوگوں کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں۔ چپکے سے کچھ کرنا، چپکے سے کسی کو صدقہ کرتے ہیں، اور ایسے بہت سارے واقعات اسلاف کے یہاں پائے جاتے ہیں کہ بیواؤں کے گھروں پر، یتیموں کے گھر پہ ان کے یہاں سے مدد جاتی تھی، پتہ کب چلا؟ جب ان کا انتقال ہوا اور مدد بند ہوئی تو پتہ چلا کہ آج اب تو سامان نہیں آ رہا، تو فلاں کا انتقال ہو گیا، وہی دیتے تھے، 40 سال سے 20 سال سے مدد کر رہے تھے اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ آترو گٹھر رکھ کے جاتا کون ہے، وہ دینار کی تھیلی چھوڑ کے جاتا کون ہے دروازے پر۔ بعد میں پتہ چلا کہ فلاں صاحب، کیونکہ جب انتقال ہو گیا تو پتہ چلا۔ تو کچھ ایسا عمل ہونا چاہیے جو بندے اور اللہ کے درمیان، نفل نماز پڑھ رہے ہیں کسی کو نہیں پتا، تہجد کی نماز کبھی کسی کی ذکر نہیں کیا کسی کے ساتھ، کوئی بھی نیک عمل، ایسا عمل دنیا میں کسی کو نہیں پتا، وہ جانتا ہے بندہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے۔ ایسے کچھ اعمال اپنے بناؤ چھپے ہوئے ہوں، صرف بندے اور رب کو پتا، بندے کو پتا رب کو پتا۔ یہ نہیں کہ اپنے عمل کا، ٹھیک ہے کچھ اعمال تو ظاہری کرنے پڑتے جو شریعت نے واجب کیے، فرض نماز آپ کو مسجد میں پڑھنی مرد ہیں تو، اور بہت ساری چیزیں، لیکن میں تو یہ بار بار کہتا ہوں بھائی، اور شریعت میں کیا کہتا ہوں، مطلب شریعت کی جو عام تعلیم ہے کہ انسان کا اکثر عمل جو ہے وہ بندوں کی نگاہوں سے چھپا رہنا چاہیے، اسی میں انسان گویا کہ خلوص زیادہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر علماء کرام نے کہا کہ جو سنت ہیں رواتب، اس کو گھر میں پڑھنا چاہیے، جہاں بہت ساری حکمتیں بتائیں، اس میں سے ایک حکمت یہ بھی بتائی کیونکہ انسان اکیلے میں پڑھے گا تو اس میں ریاکاری کا پہلو کم ہوگا، نہ کے برابر ہوگا، دکھاوے کا پہلو نہیں رہے گا، اس میں خلوص زیادہ ہوگا، کیونکہ انسان سنت پڑھنے کھڑا ہوتا ہے نا تو مطلب کیسا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں وہ پہلو ذہن میں شیطان ڈال دیتا ہے، لوگوں کا دیکھنا نہ دیکھنا۔ لیکن جب گھر میں پڑھنے کی عادت ہوگی اکیلے میں تو کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، اس میں دکھاوے کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے کہ کسی اور کے لیے پڑھ رہا، کوئی پہلو ہے ہی نہیں اس میں۔ اب یہ بھی نہیں شور مچانا چاہیے کہ میں گھر میں پڑھتا ہوں، ورنہ آپ نے ختم کر دیا وہ کہہ کے، یہ جملہ کہہ کہ میں گھر میں پڑھتا ہوں کہہ کے آپ نے جس چیز سے بچنا تھا آپ نے اس کو ختم ہی کر دیا، تو آپ نے وہ کر دیا جس سے بچنا چاہا۔ تو یہ سب باتیں کسی کو بتائی نہیں جاتی کہ آپ کیا کرتے۔ بہرحال انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اور کتاب و سنت سے میں نے کہا کہ ماخوذ باتیں ہی ہیں کہ ایسا عمل کچھ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے، اذکار ہو سکتے ہیں، تلاوت قرآن ہو سکتا ہے، کسی کی مدد ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے جو لوگوں کو نہیں پتا، صرف آپ کو اور رب کو پتا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہی کہ دل منور ہونا، دل روشن ہوگا، دل میں حقیقی تقویٰ پیدا ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں چوتھی بات یہ ہے وَعَلَيْهِ بِالْخَلْوَةِ، ملتی جلتی بات ہے لیکن یہ کہ خلوت کے لمحات ہونے چاہیے جہاں انسان اپنے نفس کا تجزیہ کر سکے، کیا کھویا آج کیا پایا،
کیا نیکیاں کر پایا، کن گناہوں سے بچ پایا، اپنا محاسبہ. کچھ تنہائی کے لمحات جہاں زندگی کی حقیقت پہ غور ہو، آخرت کی فکر کی بات اس کے ذہن و دماغ میں آئے، جہاں اگر کہا جائے تو کہا جائے کہ انسان کو جہاں قبر کی ظلمتیں یاد آئیں، جہاں جہنم کی بھڑکتی ہوئی وادیاں اس کے ذہن میں آئیں. کیونکہ جب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ہنسی مذاق، دنیا کی باتیں، کاروبار کی باتیں، نوکری کی باتیں، غیبت چغلی، یہ وہ بہت کچھ ہوتا ہے جو اس کے ذہن و دماغ کو مصروف رکھتا ہے، وہ زیادہ غور نہیں کر پاتا. لیکن جب اکیلے میں ہوگا اور تھوڑا سوچنا شروع کرے گا اپنی زندگی کے بارے میں کہ کب پیدا ہوا، کب جوان ہوا، کب ادھیڑ عمر ہو گیا اور کب موت آ جائے گی، تمام باتیں، تو اسے زندگی کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں سوچنے کا زیادہ موقع ملے گا. تو چوتھی بات یہ تھی کہ تنہائی کے لمحات ہونے چاہیے، اکیلے میں کچھ بیٹھ کے انسان کو غور و خوض کرنا چاہیے اپنی پوری زندگی کے بارے میں. بہت ساری چیزیں اس سے سوچنے کا موقع ملتا ہے، بہت ساری نئی نئی باتیں اس کے ذہن میں آئیں گی، اور وہ سوچے گا، مطلب ہے کہ وہ کہ جیسے میں یہاں اکیلا بیٹھا ہوں ویسے ہی قبر میں اکیلا ہوں گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو بھی اکیلا ہوں گا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. یہی صورتحال گویا کہ اس کی وہ تیاری کرے کہ میں کیسے جواب دے پاؤں گا، کیا جواب دوں گا میں. اس کے بعد کہا پانچویں چیز یہ ہے اپنے دل کو منور رکھنے کے لیے، تازہ رکھنے کے لیے، وقلت الاکل، کھانا ذرا کم کھائے، پیٹو نہ ہو. بہت زیادہ ہر چیز میں افراط، بہت زیادہ کرنا ہی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. اگر انسان بہت زیادہ سوئے گا تو بھی نقصان ہے، بہت زیادہ جاگے گا تو نقصان ہے، بہت زیادہ بیٹھے گا تو نقصان، بہت زیادہ چلے گا تو نقصان. تو کم کھانا، زیادہ کھانا بھی نقصان دہ، بہت کم کھانا بھی نقصان دہ کہ انسان کمزور پڑ جائے، یہ بھی مقصد نہیں ہے. لیکن اتنا زیادہ کھانا کہ انسان بیماریوں کا شکار ہو جائے، انسان پر ہمیشہ سستی اور کاہلی سوار رہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے ہمیشہ نیند آتی رہے، تو گویا کہ یہ کھانا اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، اتنا کھانا اس کو نقصان پہنچا رہا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث آپ جانتے ہی ہیں کہ تقسیم کر کے بتا دیا ہے کہ ایک مومن کو کرنا کیا ہے کہ پیٹ کا 3 حصہ بنا لے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ سانس کے آنے جانے کے لیے. اتنا کھا پی نہ لے کہ سانس کا آنا جانا بھی بھاری ہو جائے، جیسا کہ بہت لوگ کرتے ہیں، اتنا کھا لیتے ہیں کہ ہانپنے لگتے ہیں، ایسا بھی دیکھا گیا ہے. تو انسان کو اعتدال کے ساتھ کھانا چاہیے. بہت زیادہ کھانا یہ جو ہے انسان کے جسم کو بھی اور اس کی طبیعت اور روح کو نقصان پہنچاتا ہے. اعتدال کے ساتھ کھانا. چھٹی بات کیا ہے؟ وَتَرْكِ مُخَالَطَةِ السُّفَهَاءِ، بیوقوفوں کے ساتھ نہ رہے، عقل مند لوگوں کے ساتھ رہے، سمجھدار لوگوں کے ساتھ رہے. اس کی دوستی سمجھدار لوگوں کے ساتھ، اس کا اٹھنا بیٹھنا سمجھدار لوگوں کے ساتھ رہے. اور دنیا میں سب سے سمجھدار کون ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو آخرت کے بارے میں سوچتا ہے. شریعت کے یہاں سفیہ کا خاص مطلب یہی ہے، جو صرف دنیا کے بارے میں سوچتا وہ سفیہ ہے. اصل میں وہ بظاہر دنیا میں کتنا ہی عقل مند کہلاتا ہو لیکن وہ ہے بیوقوف، کیونکہ جو 70 سال کے بارے میں سوچ رہا ہے لیکن وہ جو ابدی سال ہیں، جو آنے والے، جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا تو بیوقوف ہے اصل میں. تو عقل مند سے مراد یہ نہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے چالاک ہے، بڑا چالاک ہے، لوگوں کا پیسہ جو ہے الگ الگ طریقے سے چھین کے کھا لیتا ہے، لوگوں کے پیسے ہڑپ کر لیتا ہے، الٹے سیدھے کاروبار کر کے پیسہ بنا لیتا ہے، تو چالاک ہے. چالاک سے مراد یہ نہیں. چالاک سے مراد یہ جو دین کے بارے میں سمجھدار ہو، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو سمجھتا ہو، جو بندوں کے حقوق کو سمجھتا ہو، جس کی نظر اپنے انجام پر ہو، جو بیٹھتا ہو تو لوگوں کو صحیح باتیں بتاتا ہو، وہ باتیں جو ان کو دنیا میں فائدہ پہنچائے اور سب سے اہم بات کہ آخرت میں فائدہ پہنچائے. یہ لوگ سمجھدار لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں. تو کہا کہ صفحاء کے ساتھ
نادانوں کے ساتھ، بیوقوفوں کے ساتھ، جن کو آخرت کی فکر نہیں ہے ذرا بھی، جن کو انجام کی فکر نہیں ہے، جو وقتی لالچ میں ہمیشہ رہتے ہیں، دنیاوی فائدے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت رہو، عقل مند لوگوں کے ساتھ، ہوشیار لوگوں کے ساتھ، جو دنیا کا بھی فائدہ دیکھتے ہیں اور دین کا بھی فائدہ دیکھتے ہیں اور دین کے فائدے کو مقدم رکھتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ رہو، جو تمہیں دین کی باتیں بتائیں، گناہ کیا ہے تمہیں بتائیں، کن چیزوں سے بچنا ہے، کیا کرنا ہے، آخرت میں جنت پانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ جو لوگ یہ سب باتیں اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں کریں، وہ عقل مند لوگ ہیں، اور جو ان سب باتوں سے بچیں، اس کے برعکس باتیں کریں، وہ سفہا ہیں، وہ بیوقوف اور نادان لوگ ہیں۔ تو اگر دل کو روشن رکھنا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہو۔ آخری بات یہ کہی کہ ان لوگوں سے نفرت کرو چاہے وہ علم والے ہی کیوں نہ ہو، ان لوگوں سے نفرت کرو چاہے وہ علم والے ہی کیوں نہ ہو، الذین لیس معہم انصاف ولا ادب، جن کے پاس انصاف نہ ہو، جو با ادب نہ ہو۔ بے ادب لوگوں سے، گستاخ لوگوں سے، جو لوگوں کا خیال نہیں رکھتے، لوگوں کی تحقیر و تذلیل کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے، ایسے لوگوں سے نفرت کرو۔ تو ایسے لوگوں سے محبت نہیں کی جائے گی، ایسے لوگوں سے نفرت کی جائے گی۔ نفرت کیوں کی جائے گی ایسے لوگوں سے؟ کیونکہ وہ غلط کر رہے ہیں، اور اگر کوئی آدمی اگر علم والا ہے اور وہ ناانصافی کرتا ہے، اور وہ جو ہے جان بوجھ کر جو ہے، جبکہ چیزیں جانتا ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات اسے معلوم ہے، اس کے باوجود وہ بے ادبی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ ٹھیک ہے، سمجھانے کا پہلو ہے، وہ مقصود نہیں ہے کہ سمجھایا نہیں جائے گا، اس کو بھی سمجھایا جائے گا، غیر عالم کو بھی سمجھایا جائے گا، سب کو سمجھایا جائے گا، لیکن بہرحال اگر وہ اصرار ہے، کسی انسان کا ایسی چیزوں پر اصرار ہے، تو ایسا انسان اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے نفرت کی جائے، اس سے دوری بنائی جائے، کیونکہ ایسا انسان ہم سے قریب رہے گا تو یہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ انسان، ہم اس سے بری باتیں سیکھنا شروع کر دیں، ہم اس کے رنگ میں رنگ جائیں، یہ بھی ڈر بنا رہتا ہے، اور یہ ڈر بھی رہتا ہے کہ کبھی اس سے جو ہے، کیونکہ اس کی طبیعت ایسی ہے، تو کبھی ہمارا ان سے جھگڑا نہ ہو جائے، کبھی ہم آپس میں اختلاف نہ ہو جائے، تو آدمی ایسے انسان سے جو ہے دور رہے۔ بھائی آپ کو پتا ہے کہ کوئی انسان ہے، کوئی بات کرو اچانک غصہ ہو جاتا ہے، گالی دینا شروع کر دیتا ہے، برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، تو نبی نے کہا نا کہ جو ہے مشہور حدیث اللہ کے رسول کی، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے مبغوض شخص ہوا ہے، یا سب سے بری منزلت کا شخص ہوا ہے جس کو لوگ، جس سے کنارہ کشی اختیار کریں اس کے شر کی وجہ سے، کہ ان سے جب بھی ان سے انسان کوئی معاملہ کرتا ہے تو ہمیشہ شر کا پہلو آتا ہے، کبھی ملتا ہے تو کچھ نہ جھگڑا، کچھ ایسی باتیں، الٹی سیدھی باتیں ہو جاتی ہیں، تو انسان، جو شریعت میں اس بات کی بھی تعلیم ہے کہ ایسے انسان سے بچنا بھی چاہیے، جہاں جس کے ساتھ ملنے بیٹھنے سے شر کا کوئی پہلو پیدا ہوتا ہے، تو اور جو جھگڑالو ہے ایسے انسان سے بچنا چاہیے۔ تو یہ بہرحال چند باتیں تھیں، دوبارہ اس کو دہرا دیتے ہیں اختصار کے ساتھ، کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا دل روشن رہے اور اس کا دل ہدایت کی آماجگاہ بنے، تو اسے 7 کام امام شافعی نے بتائے ہیں کہ جو کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہ بیکار کی گفتگو نہیں کرنا چاہیے، دوسری بات یہ کہ گناہوں سے بچنا چاہیے، تیسری بات یہ کہ کوئی ایک ایسا عمل کرنا چاہیے، بہت سارے ایسے اعمال کرنا چاہیے جو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر بندہ کرے، جسے بندہ جانے اللہ تعالیٰ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ انسان کو خلوت کے کچھ لمحات اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے گزارنا چاہیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اسے اعتدال کے ساتھ کم کھانا چاہیے، بہت زیادہ کھانا کھانا بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ نادانوں کے ساتھ اس کی نشست نہیں ہونی چاہیے، اسے بیوقوف لوگوں کے ساتھ جو ہمیشہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں، جو آخرت کی فکر نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور ساتویں بات یہ کہ جن لوگوں کے یہاں انصاف نہیں ہے، جن لوگوں کے یہاں ادب نہیں ہے، تو چاہے اگرچہ علم والے ہی کیوں نہ ہو، ایسے لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔
یہ چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.